السلام علیکم ناظرین، دس از مطیبہ اینڈ یو آر واچنگ RNN پوڈ کاسٹ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں کچھ کرنٹ ایشوز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جو افسوسناک واقعہ ہوا اچرا میں، 3 بچوں کے گلے کاٹے گئے، آخر یہ ماجرا کیا ہے، کس نے کیا، کیوں کیا، ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ ٹورزم ایکسپو کا جو افتتاح ہے وہ ہو چکا ہے، اس کی اپڈیٹس بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور رجب بٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کا جو کیس چل رہا ہے اس کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ڈبہ پیک جوس اور جو دودھ ہے اس کے کیا ایشوز ہوتے ہیں بچوں میں، ان کے کیا سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں، کیا کیا بیماریاں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ نسیم قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ کیا ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے؟ میں تو بڑی پریشان ہوں، اور میں تو رو رو کے تھک گئی، رو رو کے پاگل ہو گئی۔ 3 بچوں کا گلا کاٹ دیا بے دردی سے ایک ماں نے، آخر کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ مطیبہ یہ جو تم کہہ رہی ہو رو رو کے تھک گئی، اور اس میں میں بات یہ کروں گا قسم سے، خدا کی قسم، کہ جس دن میں نے یہ خبر سنی جی اور میرا دل کرے کہ میں خبر کی ڈیٹیلز میں مت جاؤں، سیریسلی، اور آپ کو پتا میں نے بھی نہیں پڑھا، ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن تمہیں پتہ ہمارا پروفیشن جرنلزم ہے، جی ہمیں جانا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی مجھے ڈیٹیل پتہ لگتی گئیں، میں نے خود سے معلوم کرتا رہا، اور وہ چیزیں بھی میں نے دیکھی، وہ پہلو بھی میں نے اس کے قریدے جاننا چاہے، تو یقین کرو میں اس دن سے، یہ 23 کا واقعہ ہے، اور آج تک، آج کے دن، اس وقت جب ہم بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو میرا دل رنجیدہ ہے، اور بار بار آ کے نا ایک خیال آتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ اس میں بڑی سٹوریز ہیں، میں ابھی آپ کو لیکن ساری اتنا بتاؤں بھی گا۔ کیا ہو گیا کہ ایک ماں اپنے بچوں کا گلا ہی کاٹ دے؟ اتنا حوصلہ کہاں سے آیا اس عورت میں؟ دیکھو یہ اس وقت نا، اس کے پہ تھوڑی سی ہم اس کے بعد تمیز تھوڑی سی میں باندھوں گا، اور اب وہ بتانا چاہوں گا اس کے تھوڑا جو ہم ذرا الگ بات کریں۔ لوگوں نے بڑی ٹھیک ہے۔ باتیں کی ہیں، مطلب DIG صاحب نے بھی آ کے بتا دیا، انویسٹیگیشن کے بارے میں بتا جی دیا، ہمارے کئی دوست ہیں جرنلسٹ، انہوں نے بتا دیا کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا، لیکن یہ ہوا کیا، کیا وجہ کیا ہے؟ جی دیکھو مطیبہ، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو عمیری والا واقعہ یاد ہے؟ جی بالکل۔ عمیری والی یہ خاتون آئی، اور وہ کسی ایسی بری حالت میں اس کے ساتھ تھی، اور ویڈیو بھی بن رہی تھی اس میں۔ وہ بات، اس حالت کو ہم زیادہ ایکسپلین کر نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے چند جملے ہم جو لوگوں کو یاد کرانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ ہوتا ہے جی مرد، جی اور اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ وہ کیا کیفیت تھی اس عورت کے اوپر۔ بعد میں اس نے آ کے عمیری کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ مجھے نشہ کراتا جی تھا، جی نشے میں مجھے بول دیا، میں نے بول دیا۔ جبکہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یاد رکھنا، آپ نے زندگی میں یاد رکھنا، غصے میں اور نشے میں جو شخص جو بات کرے گا وہ سچ ہوگی۔ اچھا مطلب نشے میں انسان وہ فری ہو جاتا ہے نا، اس کے اوپر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، آزاد سا ہو جاتا ہے، وہ جو اصل بات ہوتی ہے وہ بک دیتا ہے، جی اور غصے میں بھی وہ اصل بات کر دیتا ہے، جی اور بعد میں کہتا ہے میں غصے میں تھا، میں نشے میں تھا، یہ بکواس ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سچ ہوتا ٹھیک ہے۔ ہے نا؟ تھوڑا سا آپ نے وہ عمیری والا واقعہ آپ کو پتہ چل گیا، اب اس واقعے پہ آ جائیں۔ ہمارے معاشرے میں نا جی اس وقت جو پریشانیاں ہیں، جو سب سے بڑی معاشی پریشانی ہے، جو مین چیز ہے، یہ معاشی پریشانیوں سے یہ چیزیں آگے جنم لے رہی ہیں۔ مطلب یہ بات میں کہتا ہوں بکواس ہے، بلشٹ ہے کہ یہ کہ میچ نہیں تھا، 3 بچے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ 9 سال ہو گئے تھے شادی کو۔ اس خاتون کا نام ردا ہے، اس کے شوہر کا نام ہے رمضان۔ تو جو اب تک پولیس تفتیش میں آئی بات، جو چیزیں سامنے آئیں، وہ یہ کہا گیا جی 9 سال سے یہ شادی سے خوش نہیں تھی، اور شادی ختم کرنا چاہ رہی ٹھیک تھی۔ ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہ بات۔ اسی طرح وہ عمیری والی خاتون، عمیری والا واقعہ ہے، وہ کیا واقعہ تھا کہ وہ عمیری والی خاتون کا جو ہسبینڈ تھا وہ کوئی دوسرے شہر میں مزدوری کرتا تھا، نوکری کرتا تھا۔ اب یہ خاتون یہاں پہ تھی، اخراجات کی کمی، فرسٹریشن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس میں آ کے وہ ساری خواتین نہیں ہیں، جی سارے مرد ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ، کچھ کالی بھیڑیں جیسے کہتے ہیں، ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، ہم انسانوں میں، سوسائٹی کے اندر بھی کچھ ایسے چھپے ہوئے ایول جینیس ٹائپ لوگ، جو سوشل، میں کہوں گا کریمنل لوگ، ایول جینیس بلکہ غلط ہوگا ان کے لیے کہنا نا، یہ سوشل کریمنل لوگ ہیں، جی سوشل کرائم، یہی ہے نا سوشل کرائم، جی ہمارے جی سوسائٹی کو بگاڑ پیدا کرنے والا۔
وہ خاتون ادھر تھیں، ان کو ایک نشئی بندہ ملا، اس نے ان کی تعریف کر دی، وہ اس کے ساتھ سیٹ ہو گئی. شوہر 4 ہفتے نہیں آتا تھا، ایک مہینے نہیں آتا تھا. تو یہ صرف اور صرف ایک ہوس کی، ہوس تھی تو بچوں کو کیوں ایک صرف مارا؟ ہوس تھا جس میں اس نے بکواس کی، وہ ویڈیو بنی اور بعد میں وہ مکر گئی. اب آ جائیں اس کیس جی اس کیس میں. اس کیس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک بڑا عجیب سا ایک واقعہ، ایک عجیب سی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے پی ایم ڈی سی نے. اس نے یہ کی ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جس نے سائیکالوجی جنہوں نے کی ہے، وہ پریکٹس نہیں کر سکیں گے، ان کی پریکٹس انلیگل ہوگی. اوکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ادارے کو اس چیز کے اوپر ری تھنک کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ پولیس کے ہر تھانے کے اندر ایک سائیکیٹرسٹ کو تعینات کیا بالکل. جائے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کی جو پریکٹس ہے وہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے. اور بھائی دیکھو معاشرہ آپ کا جا کدھر رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہے. ہر دوسرے تیسرے بندے کو کونسلنگ کی ضرورت ہے. ہر کوئی اپنی مینٹل ہر اسٹیٹ مینٹل میں لڑ رہا ہے آپ کے سامنے ہے. اب ذہنی یہ دباؤ جو میں. واقعہ ہے، ایک ماں ہے جس نے بچے پیدا کیے ہیں، 9 ماہ بچوں کو، پیٹ 3 میں بچوں رکھا، کو اپنے ہاں. پیٹ میں رکھا ہے، 9 ماہ. ہوں. اور وہ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ماں کا وہ ایک دن کا، ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، ماں کا احترام کرو، کہ آپ ماں کی ایک رات کا دینا نہیں نہیں دے سکتے. سکتے، بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے. اور ماں وہ ہوتی ہے جو بچوں کی آفت اپنے پہ لے لیتی، انسانوں والی، جانوروں کی ماں. آپ ہم وہ جانور کی بات کر لیں، آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ شیر نے آ کے بچے کو پکڑا، ماں نے آ کے ٹکر مار دی اس کو. اپنے بچوں کے لیے ماں کچھ بھی کر جاتی ہے. ہرنی نے آ کے مار دی. اس نے نہیں دیکھا کہ شیر ہے مجھے بھی کھا لے گا. مطلب ماں تو یہ چیز ہے. اور یہ کیسی ماں تھی اور یہ کیوں ہوا؟ اور جو ایکٹ ہے وہ کتنا بے دردی سے کیا گیا، پلان کیا گیا تھا. گلا کاٹا گیا. اور کھیل کھیل میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ان کو کہا میں کھیل مطیبہ رہی وہ ہوں. پلان کیا گیا تھا باقاعدہ سے. اس خاتون نے وہ مارکیٹ میں گئی ہے، وہاں اپنے وہاں سے چھریاں، پہلے ایک سٹور میں گئی ہے، وہاں پہ اس نے چھریاں وغیرہ دیکھی ہیں. اس نے کہا جی مجھے میٹ کاٹنے والی ملے. انہوں نے کہا جی وہاں سے ملے گی، ادھر سے ملے گی. پھر ایک اور جگہ پر گئی ہے، وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ مجھے گوشت کاٹنا ہے جو تیزی سے کٹ جائے، تو وہ چاہیے، چھری چاہیے. آگے عید بھی آ رہی ہے تو ہمیں وہ چاہیے چھری. انہوں نے اس کو چھری خریدی. اس نے وہ خرید کے آ گئی، آ کے اس نے اس کو سیف کر کے رکھ دیا. اب پلان کیا تھا اس کا؟ اب یہ میں تمہیں ایک تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں. اس نے ایک دن پہلے کمال چلاکی سے اس نے اپنے شوہر کو بولا کہ میرا بی پی لو ہو رہا ہے، میرا سر درد ہے، میرا یہ ہے وہ ہے. ایک دن پہلے اس نے شوہر، اس کو بیچارہ غریب آدمی، اس کو لے کے ڈاکٹر کے گیا. اس نے کہا پھر بھی طبیعت ٹھیک نہیں. اس نے بلا کے اس نے اس کو ڈرپ لگوائی، ٹھیک ہے. اس خاتون کو. پورا ڈرامہ. اگلے دن وہ کام پہ چلا گیا. تو وہ جب اس نے اس کو عمل کرنا تھا، یہ والا بچوں والا، یہ بھیانک عمل جو میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں بھولا جائے گا، ہمیشہ یاد رکھا بالکل جائے گا. ایسے جیسے ہم نے امریکہ کا ذکر کیا، یہ ذکر بھی آتا رہے گا. اتنا خوفناک. اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ماں نے بچوں کو پھینک دیا، یہ کر دیا، دودھ وہ میں کر دیا، زہر وہ دے بڑے بڑے دیا، کھانے میں زہر لیکن دے یہ دیا. یہ کہ اس کو سلاٹر کرنا، جی کاٹنا، ٹھیک ہے، یہ بڑا عجیب سے. اس نے کیا کیا، بی بی نے سب سے پہلے اس نے ٹی وی کی اونچی آواز کی گھر میں، اونچی آواز کر کے جو 1.5 سال بچی تھی، چھوٹی سی، بڑی بڑی، تم اس کو بچی کو دیکھو، اس کی تصویر دیکھو، اتنی پیاری تھی. 1.5 سال کی. اس کا نام تھا ام حبیبہ. ام حبیبہ. ہاں ام حبیبہ بڑی پیاری، دیکھو نام بھی کتنا پیارا نا. تو اس نے بے دردی سے 1.5 سال کی بچی کی سوتی ہوئی کے نا گلے پہ چھری پھیر دی. اور پھر دیکھتی رہی، اس کو تسلی کے ساتھ خون نکل رہا ہے، وہ تڑف رہی ہے، خون نکل رہا ہے، اس کو تڑف رہی ہے، اس کو دیکھتی رہی. اس کے بعد اس نے، بچے کھیل رہے تھے دوسرے کمرے میں. یہ کوئی اتنا بڑا گھر نہیں ہے، ایک یا دو کمرے ہیں، ایک لیونگ سا ہے، ایسے کر کے نا ایک کمرے میں وہ تھی. تو اس کے بعد اس نے آواز دی ہے اپنے بیٹے کو، اس کا نام ہے بیٹے کا مومن رضا، 4 سال ہے بچہ، بڑا پیارا ہے، بڑا کیوٹ سا بچہ. اس کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں اور میرا دل خراب ہوا. اس کو بلایا، وہ جب اس کے پاس ہے، ظاہر اس کی ماں ہے، آیا تو اس نے، اس کے بچے نے دیکھا ہے کہ بہن خون میں ہے، تو وہ ماں کے قریب آ گیا، پریشان ہو گیا. ماں نے اس کو یہ نہیں دیکھا، بچہ اس کو، ماں کو پکڑ رہا ہے.
تو اس خاتون ظالم خاتون نے بچے کو پلٹا کے اس کے چہرے پہ چہرے کہہ رہا ہوں گلے گردن پہ پہ بڑی تیزی سے وہ چھری پھیر دی، وار کر دیا اور اس کو پھینک دیا، وہ نیچے گر گیا اور تڑفنے لگا. تو اس کو دیکھتی رہی. جب باقاعدہ اس کا جان مطلب تڑفنا ختم ہو، جان نکل گئی، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اپنی جو سب سے بڑی بیٹی ہے نا، مومنہ بطول نام ہے بچی کا، وہ بھی بہت سوری، بڑی پیاری بچی ہے، مومنہ بتول. مومنہ بطول. تو اس کو آواز دیتی ہے. مومنہ بطول یہ سمجھ رہی ہے اپنے خیال میں کہ ماں نے بھائی کو ڈھونڈ لیا ہے. اوکے. وہ جو بچے چھپتے نہیں گیم، وہ چھپی ہوئی ہے اپنی طرف سے. اب ادھر چھپی ہوئی کہ ماں نے ڈھونڈ لیا. ڈھونڈ لیا ہے اس کو، تو میں جو ہے نا گیم ون کر گئی ہوں. وہ اس گیم، اس ونر کی گیم میں وہ باہر ماں کے سامنے جب آتی ہے، تو آتی وہ دیکھتی ہے اس کا بھائی نیچے خون گرا میں ہوا ہے. لت پت پڑا ہوا ہے، تو وہ ڈر جاتی ہے، جا کے بھی ماں کو لپٹ جاتی ہے. وہ بھی ماں کو لپٹ جاتی ہے. ظاہر ہے آپ رشتہ آپ دیکھو نا، اب اس کو نہیں پتا کہ یہ ظلم کس نے گرایا ڈھایا ہے بچوں کے اوپر، مطلب اس کے بھائی پر، اس کی بہن پر. اگر اس کو یہ پتا ہو تو شاید بھاگ جاتی. وہ 5 ایئرس کی تھی. طیبہ خوفناک لمحہ ہے کہ ایک وہ بیٹی اپنی ماں کو آ کے چمٹتی ہے، اور اس میں کہ وہ پریشان ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو آرام سے اس کو ایسے کرتی، تو ماں بیٹی کو اس طرف چہرہ ہوتا ہے تو اس کو پکڑ کے بالوں سے اس کو. کیسی ایک، میں کیا الفاظ استعمال کروں ایسی عورت کے لیے، اپنا گلا کاٹ لیتی. یار میرے تو مطلب کوئی 25-30 سالہ کرائم رپورٹنگ کے ایکسپیرینس میں یہ وہ واقعہ ہے جس نے مجھے میں آپ کو مطیبہ بتاؤں، میں نے 10 لاشیں ایک گھر میں دیکھی ہیں. 10 لاشیں، مطلب چھوٹے بچے کی بھی لاش دیکھی، بڑی بھی دیکھی ہے، کٹے ہوئے یا چوری لگی ہوئی. یہ پرانی بات ہے 2099 کی یا 2000 کی. یہ جنا ہاسپٹل کے سامنے ایک گھر کے اندر کوئی 10 سے 12 لاشیں تھیں، ایک ہی گھر میں تھی. تو وہ مرڈر ہو گیا، پتہ چل گیا، میں چلا گیا موقع پہ. تو اس وقت کیمرے شیمرے ڈیجیٹل چینل تو آئے تھے 2002 میں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. یہ دوسرے کیمرے ہوتے تھے، اجازت نہیں ہوتی. میری ایک اچھی تعلقات ہے، جو پولیس آفیسر موجود تھے، تو میں گیا ہوں تو میں نے اس کو اشارہ کیا کہ آنے دو آنے دو. میں اکیلا اور وہ ہم نے دیکھ رہے ہیں لاشیں، وہ میں نے دیکھی. ایک یا 2 دن میں اپسٹ رہا. میرا یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی لاشیں کٹھی دیکھی، چھوٹے بچے کی بھی، خاتون کی بھی، بوڑھی خاتون کی، مرد کی بھی، پورے خاندان کو انہوں نے مار دیا تھا. تو وہ مجھے بھول گیا 2 دن بعد، کیونکہ ہمارا کام ہے روزانہ. اور روز اس یہ طرح ابھی تک نہیں مجھے بھول رہا. اور آج آپ نے مجھ سے یہ کوشچن کر لیا ہے تو یہ اگلے اور 10 دن نہیں مجھے بھولنا. یہ تو ساری زندگی جو ہے نہیں بھولا جا سکتا کہ ایک ماں کیسے اپنے 3 بچوں کا گلا کاٹ سکتی ہے، کیسے بے دردی سے مار سکتی ہے. اب اس عورت کا بتائیں کیا مینٹل سٹیٹ تھا اس اب کا. اب اب آپ کو بتاتے ہیں یہ ہوا کیوں. جی. اب یہ دیکھیں، وہ اس نے پہلا بیان دیا. پہلے تو اس نے کیا اس کو مار دیا. مارنے کے بعد اس نے وہ چھری لی، جو بڑی چھری، اس کو صاف کیا، جی. دھویا جا کے. دھونے کے بعد اس کو لپیٹ کے نا چھپا دیا، مطلب کسی کمرے میں کہیں بیڈ کے نیچے یا صوفے کے نیچے اس کو چھپا دیا. اور چھوٹی چھریاں پکڑ کے نا، ایک چھری اس کے مومنہ بطول کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور ایک وہ محمد رضا اس کے اپنے جو ہے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دی. چھری، چھوٹی چھری جو کاٹ بھی نہیں سکتی نا، جو جی. عام جی. سبزیاں کاٹنے والی ہوتی. تو اس کے بعد بڑے آرام سے وہ باہر نکلی، اور جا کے پھر شوہر کو فون کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں دوائی لینے جا رہی ہوں. میڈیسن لینے کے لیے گئی ہے، پھر واپس آئے. وہ اس کی CCTV جو ہے نا وائرل ہوئی ہوئی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر 15 پہ کال چلتی ہے. تو اس کے بعد پولیس آتی ہے موقع کے اوپر. اس کے شوہر کو بھی میسج مل جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، جنات کر گئے، مختلف بہانے لگائے اس کو، جنات کر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی اور کر گیا. سب سے پہلے پولیس پکڑتی ہے، جو پہلی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ایک کوئی 29-30 سالہ شخص کی، ٹھیک ہے. جس کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے. اس کو کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے، اور اس سے ایک کوشچن کرتا ہے، وہ کون ہے تم کیا لگتے ہو؟ انہوں نے کہا میں چچا ہوں بچوں کا. اچھا، وہ مطمئن ساتھ جا رہا ہے. اور میں نے بھی دیکھا یار یہ چچا کیسا چچا، جب پہلی ویڈیو آئی نا، اتنا ظالم آدمی ہے، اس نے کیسے کر دیا ہے. اچھا، یہاں تک ہمیں نارمل تھا. میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں اس دن سے اپسیٹ ہوں جس دن مجھے پتا چلا کہ اس کی ماں نے کیا. ماں نے کیا. اچھا، اب یہاں پہ مختلف جو ہے نا
تھاٹ ہیں لوگوں کے، مختلف لوگ کچھ بات کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ذرائع کچھ الگ الگ کر رہے ہیں. چچا نے تو کہا جی غلط میں بعد میں کلیئر ہو جائے. انہوں نے پولیس آئی موقع پہ. قمر عباس ڈی ایس پی ہے، بڑا زبردست قسم کا وہ انویسٹیگیٹر ہے ڈی ایس پی. وہ موقع پہ گیا. جب اس نے فرسٹ پہلے ظاہر ماں سے پوچھا، اس کا رونا اس نے دیکھا، بناوٹی رونا تھا. اور سب سے بڑی بات نے اسے پہچانا کیسے، کیونکہ وہ اس وقت بھی ایکٹنگ کر رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری طبیعت، میں بیمار ہوں، میرا برا حال ہے. تو اس نے وہ جب دیکھا نا اس کو، تو اس نے اس کو ڈاؤٹ پڑ گیا کہ یہی ہے. ٹھیک ہے، ڈاؤٹ پڑ گیا. ڈاؤٹ ہوتا ہے نا سوالات میں، وہ ایک دم سے نہیں کر سکتے نا. کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ایک داتا دربار والا واقعہ ہے، جو نے فرسٹ اٹیمپٹ پہ کٹ لگا کے پولیس کا بڑا امیج خراب ہوا تھا. تو یہاں بھی کچھ لوگوں کے سوالات وہی ہیں. تو اس نے اس سے وہاں سے دیکھ لیا. وہ چچا سے پوچھا، چچا کو جب ویریفائی کیا، اس کے بچوں کے باپ کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی وہ پوچھنا شروع کیا. جب پتہ چلا، پھر جب اس خاتون سے باتیں ہوئی تو اس کی باتیں آپس میں مل نہیں رہی تھی. کبھی کوئی بات کر رہی تھی، کبھی کوئی بات کی. پھر پولیس نے اپنے انداز میں اس سے جب انویسٹیگیشن کی تو پھر اس نے بتا دیا، اعتراف کر لیا کہ جی مجھ سے ہو. اب یہاں پہ سنتے جانا، یہاں پہ جو واقعات ہیں، یہ وجوہات ہیں، وہ کیا وجہ ہے، اس نے کیوں کیا، یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، بڑی ہاربل سی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی پہلا اس نے بیان کیا، جی میرا شوہر جو ہے نا مجھے جسم فروشی پہ مجبور کرتا تھا. اچھا. پہلا اس کا یہ بیان، جسم فروشی پہ مجبور. پھر کہتی ہے کہ کوئی پیر صاحب تھے، کہتے تھے کہ ان کے ساتھ تم رات گزارو یا یہ کرو وہ کرو. اچھا، اب یہاں پہ ایک کہانی بیچ میں یہ بھی آئی کہ پیر صاحب جو حکم تھے انہیں بچوں کو. یہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میری سمجھ کے مطابق جو ہے نا. یہ اگر پیر صاحب کے، کوئی ماں ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو پیر صاحب کے کہنے پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہتی کہ جناب میں اس سے طلاق لینا چاہتی تھی، یہ میرے پہ الزام لگاتا تھا، اور یہ جو بچوں کو بھی کہتا تھا تمہارے نہیں ہے، تو لہٰذا میں آپ نئی زندگی یہاں کو چھوڑنا چاہ رہی تھی. مجھے یہ راستہ نظر آیا، بچوں کو میں لے جا نہیں سکتی تھی، بچوں کو میرے گھر والوں نے رکھنا نہیں تھا. اب یہ سوال میں بتا رہا ہوں، بچوں نے میرے گھر میں رکھنا نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں بچوں کو ختم کر دوں. یہ کوئی بیان ہے، یہ کوئی لاجک ہے؟ جھوٹ. اور یہ تو واقعی سی سی ڈی کی حقدار ہے. جی بالکل ہے نا، بالکل ہے. یہ کوئی بیان ہے، کوئی جواب ہے؟ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ اس کا ایک شہر یار نامی ایک شخص سے رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو 9 سال ہوئے اس بندی کی شادی کو. 9 سال سے پہلے کہ یہ جاننے والی تھی شہر یار کی. ٹھیک ہے. اس سے یہ رابطے میں آتی شادی کے بعد. شہر یار جو ہے وہ جھنگ ڈسٹرکٹ کا رہنے والا، یہ بھی جھنگ ڈسٹرکٹ کا رہنے والا. ٹھیک ہے. یہ جو ردا ہے، رمضان ہے، یہ بھی پیچھے سے جنگ ڈسٹرکٹ کے ہیں. اور یہ یہاں پہ آ کے روٹی روزی کے لیے، ظاہر غریب لوگ ہوتے ہیں تو شہروں میں ان کو خیال ہوتا ہے کہ کچھ ان کو مل جائے گا کھانے پینے کے لیے. تو شہریار صاحب کے ساتھ کی کیا کہانی ہے، کیا نہیں ہے، وہ خیر ابھی سامنے آ جائے گی. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کو سی سی ڈی نے اس کو گرفتار کر لیا ہوا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، اگر کہیں پہ یہ والا عنصر آ گیا کہ اس نے کہا تھا کہ بچوں کو راستے سے ہٹاؤ اور اس کا بیچ میں انفلوئنس شامل ہے، تو اس کو ساتھی چھڑانے آ جانے. اب بچوں کا کون ہے، مطلب بچوں کے لیے جو ہوا ہے ان کو انصاف تو ملنا چاہیے نا. ان کی پکار تو کہیں پہ ہوگی نا. عرش، وہ اوپر والا عرش جو ہے نا وہ دیتا ہے جواب. مجھے یہ بات کرتے کرتے قسم سے رونا آ رہا ہے مجھے، یہ بات بچوں کا سوچ کے نا. میں اس عورت نے کس طرح یہ سارا عمل کیا، قسم سے مجھ سے یہ بات ہو نہیں پا رہی. لیکن وہ خاتون جو کہتی ہے کہ میں نے علیحدگی ہونی تھی. اب ذرا ایک سوال کا جواب ہے، ایک سوال، وہ یہ نہیں تھا مسئلہ، یہ نہیں تھا کہ اس کا بچوں کا، یہ بچے اس کی راستے کی رکاوٹ تھے. وہاں پہ اس کی مامتا تھی کہ یہ بچے اگر میں ان کو کہاں چھوڑ کے جاؤں، کس کے والے کر کے جاؤں، میں آگے اگر بچے پیچھے رہے تو مجھے بار بار ادھر جانا پڑے گا، میرا دل کرے گا میں کوئی ایسا ڈرامہ رچاؤں، کوئی ایسی گیم کروں کہ بچوں کو میں راستے سے ہی ہٹا دوں. اتنے پیارے بچے تھے، اور میرا نہیں خیال کہ دادی ان کی یا ان کا باپ جو ہے نا بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا ہوگا. اس عورت نے بڑا گھمایا. وہ پہلے سٹارٹنگ میں یہ بتایا آپ نے، سسرال والوں کو بھی گھمایا. لیکن یہ سارا کا سارا چیزیں ہیں، یہ آپ کے ہوس کی وجہ سے. اونلی ایک چیز ہے ہوس. ہوس کو میں زیادہ ڈسکرائب کر نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا چینل جو ہے، آپ کا چینل جو ہے، یہ فیملی میں دیکھا جاتا ہے. مجھے بھی بہت سارے فیملیز
دیکھتی ہیں سنتی ہیں، تو ہم بات ایسی جنہوں نے کون سی سمجھنی ہے، حوث ہے جو شوہر سے پوری نہیں ہو رہی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس یہ میں آپ عورت کو کی بتاؤں، ایسی کون سی میں ڈیمانڈ تھی جو اس کا شوہر پورا نہیں کر رہا تھا؟ موتیبہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ صرف خامیاں خرابیاں ہو رہی ہیں ہماری معاشی خرابیوں کی وجہ سے، یہ تھوڑی سے تھوڑی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جب وہ ڈیلے ہوتی ہیں، ان کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آپسی اتفاق نہیں رہتا میاں بیوی کا، اور وہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور بعض جو عورتیں ہوتی ہیں اس جیسی عورتیں وہ شوہروں کا جینا حرام کر دیتی ہیں، تو اس دوران ساری خراب نہیں ہوتی، اس دوران جب کوئی باہر کا بندہ آ کے ایک ہمدردی کا بول دیتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا اگلی لائف جو ہے نا ہماری یہ ہے، اصل زندگی تو ہماری یہ ہے، اس کے ساتھ ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ تو بات جو میں نے ابھی کی تھی نا پی ایم ڈی سی کی، کہ انہوں نے بند کر دی ان کی پریکٹس جو سائیکیٹرسٹ کی، تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ معاشرے کے حالات دیکھیں، ہمارے اداروں میں جو دیکھیں، جو آئے دن پولیس والے حرکتیں کرتے ہیں، جو آئے دن دیگر ڈپارٹمنٹ حرکتیں کرتے ہیں، یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کرتے ہیں، میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پہ ذہنی دباؤ اتنا زیادہ ہے، مینٹلی حالات لوگوں کے اتنے برے ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعے سامنے آ رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ آغاز ہے۔ تو خدا ان کو بھی پریکٹس کرنے دیں، بلکہ کوئی ایسے بندوبست کریں، ہر ہاسپٹل میں جی، سائیکیٹرسٹ لازمی ہونا چاہیے، ہر اسکول میں سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے، اسکول میں لازمی ہونا ہر چاہیے، تھانے میں سائیکیٹرسٹ لازمی ہونا چاہیے۔ بالکل یہ جو بڑے اسکول ہیں انہوں نے تو رکھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کونسلر رکھے ہوتے ہیں جو دیکھیں آپ یہ سائیکیٹرسٹ دیکھیں، ہوتے جب ہیں۔ کسی کو بازو پہ چوٹ لگتی ہے، سر پہ کہیں بھی چوٹ لگتی ہے، ڈاکٹر کے بھاگتا ہے، لیکن جو ذہنی مسئلہ ہوتا ہے جب لوگوں کو، جب وہ ڈپریشن سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور جب بات اس نہج تک آتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کو تو ذہنی مسئلہ تھا، دباؤ کا شکار تھی۔ ذہنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بس یہ ہوس ہے اور یہ فطور ہے، اس صرف عورت کا 30 انجام کیا ہونا سیکنڈ۔ چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں مطیبہ، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جی، لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کے پر جب پریشر آتا ہے تو پولیس فوری طور پہ چیزیں تھوپنا چاہتی ہیں، تو یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر یہ پولیس نے تھوپ نہ دیا ہو، لیکن جتنے میں نے ذرائع سے معلوم کیا، جتنی چیزوں سے معلوم کیا، وہ شہریار بھی پکڑا گیا ہے، جرم تو اس نے کیا ہے، یا کسی بھی صورت معافی کی حقدار نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں جو سزا ہے وہ سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا ہے کہ اس کی وہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ وہی سزا ہے اور ہونی چاہیے، جو ہونی عبرت کا چاہیے، نشان اس بنانا کو چاہیے اس باقاعدہ کو۔ میں تو ایسے لوگوں کے لیے جی، مطیبہ میں ایک بات کرتا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں، میں اپنے اداروں سے بات کرتا ہوں، یہ ذرا سن لیں، میں اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ نئے نئے قوانین بنا رہے ہیں، نئے نئے قوانین بنا رہے ہیں، آپ جو پہلے سے قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں، اور اگر ترمیم کر دی تو ایک چیز میں ترمیم کریں، اس طرح کے کیسز، چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ، بچیوں کے ساتھ ریپ، گینگ ریپ، زبردستی زیادتی، اس طرح کے کیسز جو ہیں، اور اس طرح کے مرڈر، چاہے ماں کرے چاہے باپ کرے، یا چاچا ماما کرے یا بھائی کرے، اس طرح کے مرڈر بلا جواز، ناحق، کوئی جرم نہیں ان بچوں کا، کوئی جرم نہیں، کوئی جرم نہیں، ایسے بے لوگوں قصور۔ کے لیے سر عام پھانسی کی سزا کا ترمیم کریں کہ وہ سزا ہی ایسی ہو، جج صاحب کہیں اس کو پھانسی دے دو، بالکل اور آپ کسی بھی بڑے شمار چوک ہیں ہمارے، کسی بھی چوک میں کرینے لے جائیں، اور اس وقت تو لٹکاتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کا پروگرام اتنا چل رہا ہے لاہور میں، کرینے اتنی ہیں کچھ نہیں، کسی بھی کرین کے ساتھ لٹکا دیں، اور لٹکانے کے بعد 3 دن تک اس کو کوئی لٹکا رہنے دیں، لٹکا رہنے، کوے کائیں اس کو، لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہوگی، تو لوگ یہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچیں گے۔ بالکل یہ پاگل عورت تو نہیں تھی، یہ نوالا منہ میں سینسیبل ڈالتی ہو تھی، رہی تھی، ناک میں نہیں ڈالتی تھی، سینسیبل ہو رہی تھی، بالکل ایسے ہی ہے۔ دونوں گھروں میں کام کرتی رہی ہے یہ۔ امید کرتے ہیں کہ اس کیس پہ جلد از جلد جو ہے وہ ایکشن لیا جائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ آخر کیا ماجرا تھا۔ بات کرتے ہیں ٹورزم ایکسپو کے حوالے سے، اس کا افتتاح ہو چکا ہے، تو اس کی اپڈیٹس بتائیں کیا چل رہا ہے؟ ہاں جی، پنجاب ٹورزم جو ایکسپو ہے، ہوں، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا، یہ جس کا افتتاح ہوا ہے، بڑا زبردست قسم کا افتتاح ہوا ہے۔ جی، وہاں پہ جو سٹالز لگے ہوئے ہیں، میں نے ایک چھوٹا سا وزٹ کیا ہے، تو مجھے تو سمجھ میں آئی کہ یہ ایسی ایکسپوز جو انہوں نے کی ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے، یہ ہوتی رہنی چاہیے، اس سے کیوں، یہ پاکستان کا امیج اس سے کلیئر ہوتا ہے۔
آپ کا ہماری جو جتنی ٹورزم کی ٹورسٹ پلیس ہیں وہ ساری کی ساری وہ اس کی ایک اس طرح کے ایونٹ سے نا پوری دنیا کو ایک میسج جاتا ہے جی ہم کتنے مہذب قوم ہیں، ہم کتنے پیسفل لوگ ہیں، اور وہ ہم ہیں. بالکل. ابھی جو واقعہ میں ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا وہ سارے نہیں ہوتے، نہیں چند ایک کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہلکا سا کوئی زخم ہوتا ہے، اور جہاں بھی کبھی کہتے ہیں نا کہ کسی فنگر کو جی ہاتھ کی وہ گینگرین ہو جائے تو اس کو کاٹ دینا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے بالکل معاشرے میں ایسے سے، لیکن باقی ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت ہے، ہوں اس کو دکھایا جا رہا ہے. آپ جن لوگوں نے نہیں وزٹ کیا وہ بھی وزٹ کریں، تو وہ بڑی زبردست قسم کی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سارا ویژن جو ہے نا جو وہاں پہ جو سمجھ میں آیا، یہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا تھا، جس کو لے کے چلی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ. وہ منسٹر ہیں ٹورزم کی اور انوائرمنٹ کی بھی. ٹورزم کی انہوں نے یہ ایکسپو کو بڑا باریکی سے اپنی نگرانی میں کروایا. اس کے جو سیکٹری ہیں ٹورزم کے سکرات امان رانا صاحب، وہ ہو گئے، اور وہ جو ہیں ڈی جی عاصم رضا صاحب، ڈی جی ٹی ڈی سی پی، یہ لوگوں کی ٹیم تھی جس کی اوپر براہ راست نگرانی کر رہی تھیں مریم اورنگزیب صاحبہ. تو میں نے دیکھا یہ جو ہے نا ادھر ایکسپو میں سکرات امان رانا جو سیکٹری ٹورزم ہے، وہ ان کی ٹیم رات کو 3 بجے تک وہ اس کے کر رہے ہیں. انتظامات کو دیکھتے رہے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ ایک ایک چیز کے ساتھ اس کو دیکھتی رہی ہیں اور ہدایات دیتی رہی. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. رجب بٹ کے حوالے سے بات کریں تو ریپ کیس چل رہا ہے ان پہ اور کورٹ میں ان کی پیشی تھی، اس حوالے سے بتائیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں. دیکھو یہ جو رجب بٹ والا معاملہ ہے نا، جی رجب بٹ صاحب جو ہیں ان کو پتہ نہیں وہ یا تو خود کرتے ہیں یا ان کے مشیر ایسے ہیں، اسکینڈلائز ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک عائشہ بٹ نامی لڑکی ہے، اس نے کوئی ریپ کا کیس کیا، یہ اس کی پیشی تھی. جی اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں یہ لوگ پیش نہیں ہوئے. اچھا عائشہ بٹ نے وہاں پہ احاطے میں میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے اب پورا اعتماد ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنا وکیل چینج کر لیا ہے، تو مجھے ان کو میں جیل میں بھجواؤں گی. کسی نے کوشچن کیا کہ جی رجب بٹ نے آپ کے ساتھ ریپ کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ کہا تھا رجب بٹ نے کمرہ وغیرہ لاک کر دیا تھا، مجھے قید کیا تھا. ریپ سلمان کے کیا نام ہے یہ ایسا کوئی لے رہی تھی اچھا کہ اس نے کیا ہے. میں نے وہ باتیں کی ہیں ان کی بارے میں جو ہے، مطلب وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کچھ ہیں، اصل میں آف کیمرہ کچھ اور ہیں، آف کیمرہ کچھ اور ہیں. یہ میں دکھانا چاہتی ہوں. اور یہ انہوں نے یہ بھی کوشچن کیا تو کیا کہیں پہ صلح ہو جائے گی، پیچ اپ ہو جائے گا؟ کوئی سنا کوئی آپ کو اچھی آفر کی جا رہی ہے؟ تو عائشہ بٹ نے کہا جناب نہیں، میں کبھی صلح نہیں کروں گی، اور میں لوگ ہر کوئی بکنے والا نہیں ہوتا. اور صاحب انہوں نے یہ کہا پولیس اگر کرتی ہے تو کچھ کر رہی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں صلح نہیں کروں. تو یہ میں بات یہ پہ کروں گا کہ دیکھیں ہم لوگ بھی ڈسکس کرنے پر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ رجب بٹ کیا ہو گیا، ڈکی بھائی کیا ہو گیا، پیشیاں. تو ان کے اوپر کچھ جو کیسز ان کی اپنی حماقتوں سے ہوئے ہیں، کچھ ویسے ہی ہو گئے ہمیں کیسز. تو یہ والا جو مطلب کیس محترمہ اس کمرے میں کرنے گئی کیا تھی؟ پہلے تو میرا سوال یہ ہے نا. دیکھو سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں نا، مطیبہ تم لڑکی ہو، اور میں بطور کرائم رپورٹر اکثر یہ بات کرتا ہوں تم کیوں گئے، جی لیکن کچھ سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے عائشہ بٹ ٹھیک سچی بات کر رہی ہوں. عام روٹین میں آئے دن کوئی نہ کوئی کیس آیا تو ہوتا ہے. کیس رجب بٹ کا تو نہ بنا، دوست کا بنا، رجب بٹ ساتھ شامل ہے نا، کنڈی لگانے وہ میں. کہہ رہی کنڈی لگانے میں، اس کو ہراساں کرنے میں، اس کو اچھا جی قابو کرنے میں، یہ کہتی ہے وہ. اوکے. اور یہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے نا وہاں کرنے کیا گئی، تو مطیبہ یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں. زیادہ تر آج کل جاب کے لیے نا لڑکیوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے. جیسے لڑکیاں ہنی ٹریپ کرتی ہیں ایسے لوگ بھی کرتے ہیں. جاب کے لیے بلا کے اس کو اس طریقے سے بات چیت کرتے کرتے اس کو روم تک لے گئے. یہ کوشچن ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہوٹل کے کمرے میں کرنے کیا گئی؟ جی آپ واپس پلٹ جائے نا، تم تو انٹرویو دینے آئی تھی، نہیں تم تو نہیں، یہ نوکری کے ہونا لیے فرسٹ آئے. ٹائم ہے ان کا ملنا جلنا تھا، ملنا وہ جلنا لوگ تھا، بیٹھتے تھے، ملنا جلنا دوست تھا. تھے، تو گھومنا پھرنا. وہ مطیبہ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ لڑکی اگر چلی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے وہاں پہ جا کے کوئی کسی کے ساتھ اس نے بیٹھنا ہے، جی لیٹنا ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. سم ٹائم یہ ہوتا ہے وہ
واقعتاً اس بیوقوفی میں جا رہی ہوتی ہوتا ہے کہیں بالکل ہوتا ہے, لڑکیاں ٹریپ ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, بات لیکن یہ ہے اندر کہ جاتے ہی پکچر دوسری ہو ان جاتی ہے. کی ویڈیوز ہے وہ ان کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں, ایون اکیلے کمرے میں ان کی ویڈیوز ہیں شیشے کے آگے, اگر آپ نے دیکھی ہو. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کے کیا سین ہے کیا نہیں, تو لیکن یہ ہمارا ویسٹ آف ٹائم ہے جو یہ کیس بھی ہوا, یہ سب کچھ ہے, یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ لگتا ہے مجھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مطیبہ میں ایسے کیسز کو زیادہ ویسے ہی سخت ناپسند کرتا ہوں. جی یہ تو ہمیں خبر دینی پڑتی ہے تو پڑ جاتی ہے. اس میں جو وہ الزام لگا رہی ہے نا, جو اس کی ان سے تعلقات ہیں, آنیاں جانیاں ہیں, تو مجھے کسی نے یہ کہا جی یہ سب کچھ ان کا پہلے سے تھا, اب ان کے بعد میں بگڑ گئی تو اس نے الزام لگا دیا. ایسے ہو سکتا ہے, بالکل. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ملنیاں ملانیاں اپنی جگہ تو ہونتے لیکن اے کم ادا نہ ہوئے موڈ. ایک چیز یاد رکھنا, اگر وہ اس کی ملنیاں ملانیاں پہلے بھی تھیں, جو اس نے الزام لگایا وہ چیزیں ہو بھی رہی تھیں, لیکن ایک لفظ ہے نو. ہمارے معاشرے میں بھی پوری دنیا میں بھی نو کا مطلب ہوتا ہے نو. اگر لڑکی کہہ دے نو, بالکل, تو چاہے اس کے ساتھ 10 مراسم ہو, اس نے 10 راتیں گزاری ہوں اس بندے کے ساتھ, لیکن اگر اس نے بول دیا نو تو مطلب ہے نو. رجب بھٹ کے حوالے سے جو اتنے اسکینڈل چلتے ہیں, میں تو بس ایک میسج یہی ان کو دینا چاہوں گی کہ اپنی بیوی اور بچے پہ توجہ کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھو یہ ان کا پرسنل میٹر ہے, اور یہ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, اور انہوں نے دیکھو ایک چیز ہے, یہ انہوں نے اپنے گھر کو کی ایکٹیویٹیز کو دکھایا ہے باہر, جی ٹھیک ہے نا, اس لیے ان کی یہ چیزیں سارے ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. اور میں بھی آپ والے مشورے میں ان کو دوں گا رجب بھٹ صاحب کو. رجب بھٹ صاحب, آپ کو اللہ میاں نے اتنا پیارا بیٹا دیا ہے, لوگ بیٹے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور آپ کو اللہ میاں نے بیٹا دے دیا ہے, صورت ماشاءاللہ, خوبصورت بیٹا دے دیا, اور آپ شکر اللہ کا کریں کہ آپ کی گھریلو وائف ہے, آپ 24 کے بندے ہیں اور وائف آپ کی گھریلو ہے. باہر آپ جو پتہ نہیں جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں, کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں, جیسے عائشہ بھٹ مگر پئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں اس نے وہ کہا, میں نے سنا ہے کہ رجب بھٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن پڑھی تو ہوئی ہے نا, لوگ پڑھے تو ہوتے ہیں پیچھے اسکینڈل آ رہے ہیں. تو آپ نا اپنے بچے کے ساتھ محبت کریں, پیار کریں, اور گھر اپنا میرا خیال ہے چلا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیسہ ویسا ہے, ہر چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے, عزت اب بچا لیں بہتر ہے, یہی وقت ہے. نہیں وہ ان کے فالوورز بہت سارے کم بھی ہوئے ہیں, پتہ لگا, 11-12 ہزار فالوورز کم ہوئے, وہ کم ہوئے تھے, وہ اتنے ہی پھر بڑھ بھی گئے ہیں, مجھے سننے میں ملا. اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دیں. بالکل دے. اچھا, اگر بات کریں, بچے ہم لوگ بیزی ہوتے ہیں, مدرس بیزی ہوتی ہیں, فادرس بیزی ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, بچوں کو دکان پہ جاتے ہیں, ڈبے کا دودھ لے دیا, ڈبے کا جوس لے دیا, پیک چیزیں لے دی, بچے کھاتے رہتے ہیں. لیکن سننے میں آئے کہ بچوں کو کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, بچوں کا پیٹ خراب ہو رہا ہے, بہت سیریس ایشوز ہو رہے ہیں. تو کیا زہر ملایا جا رہا ہے یا کیا ایشو ہے؟ پہلے ہی تو بات کو سمجھے نا, میں دودھ کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں دودھ سے, یہ پرانی بات ہے, 2010-11 کی. اسد مان صاحب ہیں, اسد مانی صاحب ہیں, وہ پہلے ڈی جی سے فوڈ اتھارٹی, ٹھیک ہے, ہم ان کو ملنے گئے, روٹین میں وزٹ کرنے گئے, گپے شپے ہونے, تو پتہ چلا کہ جو ڈبے کا پیک دودھ ہے وہ دودھ ہی نہیں ہے. اچھا, وہ پتہ نہیں پاؤڈر کیا کیا مکس کر کے تو وہ دودھ بنا. وہ دودھ کہ آپ اگر اجزاء دیکھ لیں جو اس میں ہوتے ہیں, اس سائڈ افیکٹ اگر آپ اسٹڈی کر لیں, تو آپ وہ دودھ کبھی پئیں ہی نہ. یہ مختلف ناموں سے, خوب مختلف برانڈوں سے مل رہے ہیں. اور اب ہمارے دوست ابھی لگے ہیں ادھر, کیا کہتے ہیں, ایک ڈی جی فوڈ اتھارٹی لگی ہیں, ایک ایڈیشنل ڈی جی لگے ہیں. جب مجھ سے بات ہو رہی تھی وہ بھی پریشان ہو گئی. جب ظاہر فوڈ اتھارٹی میں گئے تو انہیں پتہ چلا کہ دودھ یہ طیبہ اب یہ سن کے حیران ہوگی کہ ہمارے لاہور شہر میں اگر 10 لاکھ لیٹر دودھ آتا ہے, اگر 10 لاکھ لیٹر سے زیادہ آتا دودھ ڈیلی آتا ہے, تو اس میں سے 9,90,000 لیٹر دودھ جو ہے وہ دودھ ہی نہیں ہے. ہوئے ہوئے کیمیکل پی رہے ہیں ہم, صرف بچے نہیں, ہم بھی جو چائے بناتے ہیں, جو آپ بند ڈبے کی بات ہے, کھلا دودھ بھی ایسے ہی آ رہا ہے, آئے دن روزانہ پکا. کیا کریں پھر, کیا کریں؟ اور یہ دودھ بس یہ ہمارے اداروں کو سمجھنا چاہیے. لائف سٹاف لگا تو ہوا ہے اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے. اب جو اس کے جو موجودہ سیکٹری ہیں احمد عزیز تارڑ صاحب, بڑے زبردست آفیسر ہیں, وہ اسی چیز کو جڑ کو پکڑنا چاہ رہے ہیں. کہ ایشو کیا ہے؟ اسی جڑ کو پکڑنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی لائف سٹاک کی زیادہ افزائش نسل ہو, اور ان کا یہ دودھ کی پیداوار کو بڑھائیں, گوشت کی پیداوار کو بڑھائیں. تو یہ ایک تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, جو یہ ڈبے کے جوس پہ ان کو ہم جاتے ہیں.
تو میرے بچے بھی ایسے ہی کرتے، میں کیا کروں؟ یہ دیکھیں نا میرا یہ اویلیبل ہے، خریدا دیا. مجھے میرے آپ دیکھو نا، آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ میرے جیسے بندے کو جو ساری چیزوں کو جانتا ہے، انفارمیشن بھی لیتا ہے، انٹرویو بھی کرتا ہے، اور جس کے پاس انفارمیشن ساری ہے، جی تو میں میرا کیا جملہ بولا، اب میں کیا کروں؟ جی لیکن ہمیں کرنا کرنا چاہیے، چاہیے، تھوڑی بچوں سی کو ایفرٹ کرنی چاہیے. یہاں پہ سختی سے روکنا چاہیے. اب یہ جو آپ بات کر رہی تھی بچوں کو بیماریاں، واقعتاً بیماریاں ہو رہی ہیں، پیٹ کی بیماری، دوسری بیماری، لیکن یہ جو ایڈز والا مرض ہے نا، یہ بہت زیادہ ہو گیا اس ہے. کے پیچھے ایک کہانی اور ہے. تو وہ میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ ٹاپک جب ہم ڈسکس کریں جی تو اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل بات کریں. ڈیٹیل بات کریں، ٹھیک تاکہ ہوگا. اس میں سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. لیکن یہی ہے کہ بچوں کو گھر کا کھانا دیں، پکا ہوا، خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا، اپنے ہاتھ سے جوس نکالے گئے، وہ بالکل چیزیں جو ہیں ان کو پرووائڈ کریں، باہر سے بالکل بائک آؤٹ کر دیں. بالکل بالکل. پی ایس ایل کی بات کریں تو پلے آف میچز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، تو کیا مطلب ہم بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے وہاں پہ؟ بالکل دیکھ سکتے ہو آپ کو کس نے روکا؟ آپ الاؤ ہے آڈینس؟ بالکل لاؤ ہے پہلے آپ. تو ہم نے سنا تھا الاؤ نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے ہیں. اچھا وہ ایسے ہوا تھا نا، جو حالات تھے، ملکی حالات تھے، جو چیزیں چل رہی تھی، جو آپ کو خطے میں پتہ ہے، ایران جی اور جی یہ جی جنگ جی ساری سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. سیکورٹی ایشوز سے اس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میچز تو ہونے ہیں، جی ایونٹ ہم نے نہیں روکنا. تو لہٰذا اوپر سے پیٹرول بڑھ گیا تھا جنگ کی وجہ سے. تو خیال یہ تھا کہ اگر میچز کے لیے لوگ آئیں گے اپنی گاڑیوں پہ تو ایک زیادہ اضافی ایندھن جو ہے نا وہ جل جائے گا، ضائع ہو جائے گا. جی تو حالانکہ اپنی بھی سوچ ہوتی ہے، ان کی اپنی سوچ تھی. تو اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا جو ایسا موقع ملتا ہے جس میں لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے، انوالومنٹ ہوتی ہے. حالانکہ مجھے نا ایک کرکٹ میچ پیچھے جو ہو رہے تھے، جا کے اسٹیڈیم دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور یہ نعیم منیف صاحب نے، ہمارے دوست ہیں جو آپ کے سی او ہیں، انہوں نے انتظام کر کے دیا تھا. میں اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ گیا تھا میچ دیکھنے کے لیے. تو یقین کرو اچھا وی وی آئی پی باکس تھا، کھانا وانا بھی تھا، اور ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے. لیکن مزہ نہیں آیا کہ سارے چیئرز خالی پڑی اچھا ہوئی ہیں، کوئی سکس لگ رہا ہے تو وہ والا شور نہیں آ رہا. چند ایک لوگ تھے جو باکسز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی سارا خالی تھا. بالکل مزہ نہیں آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب اجازت دی ہے، اب اجازت کیا ملی ہے اب میں بتاؤں. اجازت یہ ملی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ لوگ آئیں ٹھیک ہے اور آ کے میچ دیکھیں، اپنی گاڑیاں نہیں لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اچھا سمجھ میں آ گئی چلے بات. لیکن اس کے باوجود جو وی وی آئی پی پارکنگ میں گاڑیاں تو آئیں گی، لوگ آئیں گے، لیکن جو زیادہ پبلک جو لوگ ہیں وہ آئیں. میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. بلکہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ موٹر سائیکل اور گاڑی کی بجائے سائیکل پر آئیں، جی سائیکل پہ آئیں اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ آئیں. تو یہ سارے میچز کو دکھانے چاہیے تھے. لیکن اب یہ جو ہے، یہ آخری جو 4 میچز ہیں یہ لاہور میں ہونے، سارے پلے آف میچز ہیں. اور اس میں بڑا مزہ آنا ہے لوگوں نے. اور اس میں لوگوں نے، مجھے جہاں تک میرا خیال ہے کہ میٹرو بسیں وغیرہ ساری چلیں گی، اور میرا خیال کوئی اسپیشل شٹل بسیں بھی سروس چلائیں جو ہے گے، وہ سروس دیں گے. چلائیں گے ٹھیک ہے کہ لوگوں کو مختلف جگہوں سے وہاں سے لے کر آئیں. اور یہ ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا. جی یہ اگر یہ اس طریقے سے کر لیں، یہ اگر صرف اعلان تک ہے اور بعد پتہ چلے ٹرانسپورٹ محکمہ ٹرانسپورٹ نے، ڈپارٹمنٹ لگا کہ اپنی ان کے بہت ساری بسیں ہیں، وہاں پہ وہ بسیں اتنی چلانے کو اتنی تعداد میں ملی ہی نہیں ہے، تو پھر مزہ نہیں آنا. ٹھیک ہے، مطلب جو اناؤنس کیا گیا اس طرح چلیں تو بڑا زبردست ہو جائے گا. ہاں بالکل بڑا زبردست ہے. لیکن پہلے جو انہوں نے جو کیا ہے اس کے لیے بھی ہمارے تحفظات ہیں. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا جی تفریح کا ایک موقع ملتا ہے، یہ کیوں لے رہے ہیں؟ جی اس کے لیے ان کو کیا ڈر تھا؟ کوئی پولیٹیکل نعرے لگنے تھے کسی کے حوالے سے، کوئی یہ ہونا تھا، وہ ہونا ٹھیک ہے. تھا. تو اس کا جواب یہ ہے ان لوگوں کے لیے، نعرے شعرے دیکھو یہ لگتے رہتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس میں جب ہو نا، تو دوسرے ہم خیال لوگ وہ میں لگا. جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تقریب کو روک دیں. تو وہ یہ اس وجہ سے نہیں روکا گیا تھا ٹھیک ہے کہ کوئی پولیٹیکل نعرے لگیں گے. ٹھیک ہے نعرے تو پھر بھی لگ جاتے، کہیں بھی چلے جائیں. ایون پیورلی خیال یہ تھا کہ اس سے پیٹرول کی بچت ہوگی ٹھیک ہے. اور سیکورٹی ایشوز سے. بہت زبردست، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم نئے ٹاپکس کے ساتھ واپس آئیں گے. جی ناظرین، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. فار مور اپڈیٹس پلیز سبسکرائب RNN TV.